السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ کی آ گئی ہے ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور کہانی کا نام ہے پرہیز۔ زارا کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا۔ اس کو جو بھی دیا جاتا وہ خوشی خوشی کھا لیتی، لیکن زارا کا بھائی عادل بہت ہی نخریلے تھا۔ چکن اور گوشت کے علاوہ عادل کچھ بھی نہیں کھاتا تھا۔ سبزیوں دالوں سے تو جیسے اس کو دشمنی تھی۔ عادل کی دادی اماں عادل کو بہت سمجھاتی، دیکھو بیٹا، سبزیاں بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوراک ہے، غذا ہے۔ اگر آپ سبزیاں نہیں کھاؤ گے تو یہ سبزیاں اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گی کہ عادل کو سبزیاں بالکل نہیں پسند تھیں، عادل سبزیاں بالکل نہیں کھاتا تھا۔ عادل نہ چاہتے ہوئے بھی سبزیاں کچھ دنوں تک کھاتا رہتا، لیکن بیگن سے تو اس کی جیسے جان جاتی تھی۔ بیگن کے دیکھتے ہی عادل کو غصہ آ جاتا تھا۔ جب بھی امی اس کی بیگن پکاتی اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا اور اس کی بھوک ہی ختم ہو جاتی۔ ایک دن اتوار کو عادل کے پیرنٹس کو کہیں جانا پڑ گیا۔ عادل کے پیرنٹس نے سوچا کہ عادل اور اس کی بہن زارا کو کیوں نہ علی کے گھر چھوڑ دیا جائے۔ عادل اور زارا کو بہت اچھا لگا یہ فیصلہ، اور وہ بہت خوشی خوشی تیار بھی ہو گئے ندا کے گھر جانے کے لیے۔ علی نے پڑوس سے کچھ لڑکوں کو بلا لیا اور سب لڑکوں نے مل کر کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ زارا اور ندا تو جیسے کمرے میں جا کر گڑیوں سے کھیلنے لگ گئے۔ کھانے کا وقت ہو گیا، سب بچے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے کیونکہ بہت تھک گئے ہوئے تھے۔ ان کو بھوک بھی بہت زور سے لگی تھی۔ عادل نے سوچا علی کی امی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں اور آج کھانے میں بہت لذیذ کھانا ملے گا، چکن ہوگی، اس میں بروسٹ ہوگا، اس میں کڑھائی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی عادل کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا، عادل کی تو جیسے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کھانے کی ٹیبل پہ بیگن کا سالن تھا۔ عادل کو بہت شدید غصہ آیا، یہاں عادل کی صبر کا امتحان تھا۔ عادل نے ہمت کر کے خالہ جان سے کہا، خالہ جان آپ مجھے کچھ اور پکا دیں، میں بیگن نہیں کھا سکتا۔ خالہ جان نے کہا، کیوں بیٹا، آپ بیگن کیوں نہیں کھا سکتے؟ عادل نے کہا، ڈاکٹر نے مجھے بیگن کا پرہیز بتایا ہے۔ اچھا چلو، میں تمہارے لیے کچھ اور بنا دیتی ہوں، خالہ جان نے عادل سے کہا۔ خالہ نے جلدی جلدی عادل کے لیے آملیٹ بنا کر عادل کو سرو کیا۔ اچانک خالہ جان کو خیال آیا، میں عادل سے پوچھوں تو صحیح کہ ڈاکٹر نے بیگن سے کیوں پرہیز بتایا ہے۔ خالہ جان نے عادل سے کہا، بیٹا ڈاکٹر نے آپ کو بیگن کا کیوں پرہیز بتایا ہے؟ عادل ایک دم سے پریشان ہو گیا، اور یہاں زارا کی ہنسی نہ رکے۔ شرارتاً زارا ہنستی رہی۔ عادل نے ایک دم اس کو چونٹی کاٹی اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ عادل کو بہت غصہ آیا اور اسے گھور کے دیکھا۔ اس نے سوچ کر خالہ جان کو بتایا، خالہ جان بیگن کھانے سے مجھے ملیریا ہو جاتا ہے۔ خالہ نے بولا، اچھا، اور سب ہنسنے لگ گئے۔ زارا کی زوردار ہنسی میں عادل کی شرمندہ ہنسی بھی شامل تھی۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہیں تک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔